أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے عمدہ ہو ان الشیطان ينزغ بینہم بلا شبہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقیناً شیطان انسان کے لیے ہمیشہ سے کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تو ان سے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم قول حسن نہیں بلکہ قول احسن کہو، یعنی وہ بات کہو جو سب سے بہترین بات ہو اور سب سے عمدہ اور اچھی بات ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھو اور کوئی ایسی بات نہ کرو جو دل آزاری کا سبب بنے، جو تحقیر و توہین کا سبب بنے اور جو کسی دوسرے بھائی کی تذلیل کا سبب بنے، یا اس کو غم زدہ کرنے والی بات نہ کرو، بلکہ ایسی بات کہو جو اس کو مطمئن کر دے اور خوش کرے۔ اور یہ ہدایت صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں بلکہ فرمایا کفار سے بھی اور اپنے مخالفین سے بھی ایسی بات کہو جو ان کے دل کو لگنے والی ہو، ان کے گالی کے جواب میں گالی نہ دو۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو اور انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے، اور چونکہ ان کے پاس علم نہیں، جاہل ہیں، اس لیے وہ اپنی جہالت سے پھر آپ کے نیک لوگوں کو اور آپ کے پیغمبروں کو اور آپ کے رب کو وہ برا بھلا کہیں گے۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئے، مشتعل نہ ہو، غصے میں نہ آئے، اور بڑے ہی تحمل اور صبر کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور شیطان کی دشمنی، شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، یعنی غصہ دلا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر اس سے بھی نہ جائے تو پھر وضو کر لے، اور اگر کھڑا ہے تو زمین پر بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو اس طرح اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ تو جب غصہ دور ہو جائے گا تو پھر نامناسب باتیں بھی نہیں ہوں گی اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے لے کر آج کے دن تک اور قیامت کے دن تک شیطان انسان کی دشمنی کرتا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ شیطان جب دل میں کوئی برا خیال ڈالے، کسی برے کام کا مشورہ دے، تو فوراً آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تو میرے دشمن کی طرف سے اشارہ ہے اور میری تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم،
اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر ذمہ دار بنا کر۔ فرمایا تمہارا رب تمہارے بارے میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے، تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اچھے اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، وکیلا الموکول بہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جسے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ وکیل کو وکیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور عدالت میں اس کو پیش کرتا ہے اور اس کی طرف سے بحث کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے، اس لیے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا کہ آپ ضرور ہی ان کو راہ راست پر لے آئیں، آپ کا کام ہے ان کو پہنچا دینا، اب ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، اور اپنی قسمت وہ پائیں گے، آپ صرف ان تک صحیح بات پہنچاتے رہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہی ہے اور کیا اس کا انجام ہے، یہ سب اللہ پاک کے علم ہے۔ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء میں درجات کا فرق ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے اور بعض کو نسبتاً کم۔ فرمایا جو رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، اور رسولوں میں بھی 5 رسول اولو العزم ہیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم نبی ہیں، اور ان کا درجہ دیگر انبیاء سے زیادہ ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل الرحمن ہے، اور کوئی حبیب اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب میں آ کر یا ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر کسی نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، مگر دلیل سے جس نبی کی فضیلت ثابت ہو اس فضیلت کو ماننا ضروری ہے۔ اور فرمایا وآتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو بادشاہی عطا فرما دی، لیکن فضیلت کا معیار اللہ نے بادشاہی کو نہیں فرمایا، بلکہ زبور ان کو عطا کی گئی، اس کو فضیلت کا معیار بتایا کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ بادشاہی سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ پاک کی نظر میں یہی قابل قدر چیز ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ
کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، بس وہ نہیں طاقت رکھتے تم سے کسی تکلیف کو ہٹا دینے کی، ولا تحویلا، اور نہ اس تکلیف کو کسی دوسرے کی طرف پھیر دینے کی۔ فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو، کوئی مشکل آ جائے تو پکار لو اپنے ان معبودوں کو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری اس تکلیف کو تم سے ہٹا کر کسی اور کو پہنچانے والا ہے۔ یہ صرف ایک اللہ ہے جو تکلیفیں ہٹا سکتا ہے اور تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ہے ڈرنے کی چیز۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، جنات کو، فرشتوں کو، اولیاء کرام کو اور نیک لوگوں کو، وہ تو خود اپنے رب کے قرب کا وسیلہ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور لوگوں نے شرک کا نام وسیلہ رکھ دیا ہے، حالانکہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کو پکارنا اور ان کو اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ قرار دے کر کہا کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، حالانکہ وسیلے کی 3 صورتیں جو شریعت نے بیان کی ہیں صرف وہی جائز ہیں، باقی تمام طریقے غلط ہیں۔ ان میں سے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے اور اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے، جیسے غار والے تینوں لوگوں نے اپنے اپنا نیک عمل پیش کر کے اللہ سے دعا کی اور غار سے نکل گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، کسی زندہ آدمی سے، نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، یہ طریقہ بھی وسیلے کا ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے مختلف ذرائع اختیار کیے جائیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو خود اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ تو انسان کی کامیابی 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرے، یعنی نیک اعمال کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے، یعنی نہ تو آدمی اتنا بے خوف ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دے، اور نہ اتنا زیادہ ڈرنے لگے کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ فرمایا یہ 2 پر ہیں، ان دونوں پروں سے آدمی اڑتا ہے اور پرواز کرتا ہے۔ ایک
خوف اور ایک رجا۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے، اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا پھر وہ بے خوف ہو کر جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور نتیجتاً جہنم میں جا گرتا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہیں جو سب سے بہترین ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بلا شبہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا۔ اور ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر ذمہ دار بنا کر۔ ربک اعلم، اور آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بمن فی السماوات والارض، اس کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو فضیلت دی بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو وہ نہیں طاقت رکھیں گے تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کی۔ ولا تحویلا، اور نہ ہی سے کسی اور کی طرف پھیرنے کی۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔